محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پہ لب کو شائع کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جناب صدر، تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ انبیاء میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ رتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر تمام انبیاء کی امامت کا تاج اور قیادت کا صحرا سجا دیا ہے، اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم نبوت کے تاج و تخت کا وارث بنا دیا ہے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حاضرین محفل، مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ امام الانبیاء اور خاتم المرسلین بھی ہیں، ساقی و کوثر بھی ہیں، شافع المعشر بھی اور امام الاعلیٰ بھی ہیں، انسان اول بھی ہیں اور رہبر کامل بھی ہیں۔ سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکتا اور یگانہ موضوع ہے، جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز زندگی، آپ کا رہن سہن، اعلیٰ معاشرتی اور سیاسی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار کھل کر واضح ہوتا ہے۔ شرف یہ کسی کو ملا ہے میرے نبی کے سوا، شرف یہ کسی کو ملا ہے میرے نبی کے سوا کہ عرش پر بھی خدا ہم کلام ہوتا ہے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا جیتا جاگتا اور کامل نمونہ ہے جس پر عمل پیرا ہو کر معاشرہ سنور سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور ایک باپ، ایک دوست، ایک شوہر، ایک حاکم و تاجر، بلکہ تمام شعبہ زندگی میں ایک منفرد اور بے داغ کردار رکھتے ہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس قدر بلند و بالا ہے کہ تاریخ میں کوئی ایسا ہیرو نہیں گزرا جس کی عظمت کی گواہی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہو۔ آخر میں اپنی تقریر اس شعر پر ختم کرنا چاہوں گی: جو میرے نبی کو قبول ہو وہی کاش میرے اصول ہوں، جو میرے نبی کو قبول ہوں وہی کاش میرے اصول ہوں، وہی صبر، وہی گفتگو، وہی سادگی، وہی عاجزی۔ شکریہ۔